کہ 775 میرٹ پر بھی آ گئی. باتیں کیا تھی کہ جی بس وہ پنجابی میں کہتے تھے انہیں جوگی ہوئی سی. وہ یہ جو بات تھی نا کہ نہیں جی بس اتنا ہی تھا. کچھ لوگوں نے یہ باتیں کی کہ نہیں یہ تو سی ایس ایس کرنے کے لیے تو اتنے بڑے دماغ کے لوگ ہوتے ہیں. ایک رشتہ دار اس طرح کی بات کی, وہ تو اتنے بڑے دماغ ہوتے ہیں, اتنے پیسے لگائے جاتے ہیں, اتنی تیاری کی جاتی ہے, ایسی جگہوں سے پڑھا جاتا ہے, پھر کہیں جا کے سی ایس ایس ہوتا ہے. تو یہ باتوں نے بہت ہرٹ کیا, لیکن میں شو نہیں کرتی تھی. اور اس کا میں نے حل یہ نکالا, میں نے اس رشتہ دار کو ملنا ہی چھوڑ دیا. میں دل میں اس کو گالیاں بھی دیتی تھی, برا بھلا بھی کہتی تھی, اور لیکن منہ پہ بات نہیں کرتی تھی, دل میں بہت برا. اور آج میں آپ کے اس جو ہے نا پروگرام کے تھرو, انٹرویو کے تھرو یہ کہتی ہوں کہ جس نے بات کی تھی نا اس کو میں دل میں بہت گالیاں دیتی تھی کہ ٹھیک ہے ایک وقت میرا آئے گا. لیکن مجھے یقین تھا ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہی لوگ میری تعریف کریں گے, یہی لوگ آپ بتائیں گے کہ سب کو کہ جی یہ ہماری رشتہ دار ہے. اور اس چیز سے مجھے مزید موٹیویٹ کرنا سٹارٹ کر دیا کہ اب کچھ ہو جائے میں اپنا نام بناؤں گی اور میں محنت کروں گی. کیونکہ مجھے پتا تھا کہ اللہ کبھی کسی کی محنت کو ضائع نہیں جانے دیتا, وہ اس کو اس کی محنت کا صلہ ضرور دیتا ہے. ضروری نہیں ہے کہ وہ سی ایس ایس پاس کروا کے مجھے میری محنت کا صلہ مل جائے, وہ ہو سکتا ہے کسی اور رنگ میں صلہ مل جائے. میں نے اسی محنت کو آگے لے کے چلی. 775 ایک جو ہے نا وہ سیٹ ہو گیا کہ جی یہ ایک یہاں پر تو آ گئے ہیں, اب اوپر جانا ہے, اب جو ہے نا وہ ٹاپ پہ جانا ہے. اللہ اس پہ بھی مجھے لے کے جائے گا. نماز بھی میں پڑھتی تھی, اللہ کا شکر ہے کہ ابھی بھی میری روٹین ہے. اور جب پیپر ہوتے تھے تب تو زیادہ پڑھتی تھی, تب تو زیادہ دعائیں کرتی تھی. بک ایک سبجیکٹ کو پڑھ کے تو پھر اللہ سے دعا کرنے کہ یہ پڑھ تو لیا ہے, اب مجھے یاد رہ جائے اور سمجھ آ جائے ان چیزوں کی. تو اسی طرح سے آگے لے کے چلتے رہے. سیکنڈ اٹیمپٹ جب میں نے 13 کی اٹیمپٹ لی تھی تو فیملی خوش تھی, تب بہت خوش تھی. لیکن ان کو ایک یہ بھی تھا کہ پہلے بھی بہت آگے جا کے 775 پر جا کے رہ گئی تو نہیں ہو سکا, ابھی بھی پتہ نہیں ہوگا نہیں ہوگا. تو میں بھی سوچتی تھی کہ 775 پر آ گئے تو ڈومیسائل کہیں اور کا مل جاتا تو شاید ایلوکیشن ہو جاتی. جب سیکنڈ اٹیمپٹ لی تو ابو سے بات کی, ابو جی ایسا نہیں ہو سکتا کہ ڈومیسائل کہیں اور کا بنوا لے. ابو ہنسنے لگ گئے, کہتے ہیں عائشہ تو بہت سی ہوتی ہیں, ڈومیسائل کیا میرے بس میں ہو نا تو میں تمہیں پیپرز اور ساری چیزوں کے بغیر ہی جو ہے نا کسی تمہاری مرضی کے گروپ میں تمہیں ایلوکیٹ کر دوں, لیکن ہم کر نہیں سکتے, آپ کو محنت ہی کرنی پڑے گی. میں نے وہ اٹیمپٹ لی, اس میں اللہ کا شکر ہے میں پاس کر گئی. ریٹن کو انٹرویو ہوا, 45 میرٹ پر آئی. پھر جب پی ایس پی میں ایلوکیٹ ہوئی تو بس سمجھا کے سارا کچھ مل گیا. تو پی ایس پی آپ کی فرسٹ چوائس تھی, مطلب آپ آنا ہی اسٹاف سروس گیون دیٹ کہ جیسے کہ آپ کے ابھی آپ سرو کر رہی ہیں, ڈرائیور سے لے کے آپ کے پروٹوکول آفیسر سے لے کے گارڈ سے لے کے آپ کے آفس میں جو اٹینڈنٹ ہیں سب کے سب میل ہیں. تو شروع سے یہ ذہن میں چیزیں تھیں, اس لیے اس کو فرسٹ پریفرنس رکھا تھا کہ عورت ہے تو مرد کو کنٹرول کرے گی ذرا. نہیں ایسا کچھ نہیں تھا. پہلے یہ تھا بھائیوں کو تو کنٹرول کرنا ہے کیونکہ وہ بس ایک لمیٹڈ سی سوچ تھی, لیکن یہ نہیں سوچا تھا, نہ اس طرح کی سوچ تھی. اصل میں اس چکر میں نہیں پڑتی, میل فیمیل کس نے کنٹرول کرنا, میں اس چکر میں نہیں پڑتی ہے. میں سمجھتی ہوں کہ میں یہاں پر اگر بیٹھی ہوں نا تو یہاں پر بہت سے آدمیوں کی, میرے بھائیوں کی, میرے فادر کی, اس کے بعد میرے ڈپارٹمنٹ کی, شادی کے بعد میرے شوہر کی سپورٹ کے ساتھ ہی ایسا ہوا ہے. تو یہ سارے تو مرد ہیں, اسی سوسائٹی کے مرد ہیں. تو میں اس لیے ان کو برا نہیں کہتی, نہ میں ان کے ساتھ کمپٹیشن میں پڑتی ہوں. ان کا اپنا رول ہے, میرا اپنا رول ہے. اگر میں کام کرتی رہوں گی, میں نے کام کیا, سینئرز کو کام پسند آیا تو مجھے یہ والی پوسٹ دے دی. تو ایک تو اس چکر میں نہیں پڑتی. اور دوسرا پی ایس پی کی اگر بات کروں تو جب میں نے پہلے پریفرنس فارم جب فل کیا تھا تو اس میں پی ایس پی ٹاپ پر نہیں تھا, کیونکہ جب وہ فارم فل کرتے تھے بھائی پاس بیٹھے ہوتے تھے, والدہ پاس بیٹھی ہوتی تھی, والد پاس بیٹھے ہوتے تھے, سب کی اپنی سوچ ہوتی تھی, فورن سروس کو نیچے کر دو, اس کو اوپر کر دو, یہ کر دو, وہ کر دو. تو وہ چپ کر کے میں لکھ رہی ہوتی تھی ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے, کیونکہ تب تک تو یہی تھا پتہ نہیں ہونا بھی ہے کہ نہیں, ایک فارم ہی ایک فارمیلٹی ہے, اس کو یہ پوری کریں. جب میں وائوا کے لیے گئی تھی تب میں نے اپنا فارم چینج کر لیا تھا, چونکہ میرے ارد گرد کوئی بھی نہیں تھا جو مجھے گائیڈ کر سکتا یا کوئی ڈائریکشن دے سکتا. تب میں نے یہ ڈیسائیڈ کیا تھا کہ مجھے ہمیشہ سے یونیفارم اچھا لگتا ہے. میں اپنے بھائی کو جب دیکھتی ہوں اس سروس میں تو مجھے اچھا لگتا ہے, تو میں بھی اسی سروس کا حصہ بننا چاہتی ہوں, مجھے بھی یہی یونیفارم پہننا ہے. تو میں نے وہ چینج کر لیا, وہاں لاسٹ پہ جا کے پی ایس پی کو ٹاپ پہ کر دیا. مجھ سے چیئرمین ایف پی ایس سی نے یہ کوشچن بھی کیا تھا کہ آپ اب بات کر رہی ہیں کہ آپ پی ایس پی میں آنا چاہتی ہیں, آپ کی ہر بات ہی پولیس کی جو ہے نا وہ شو کر رہی ہے کہ آپ اس میں آنا چاہتی ہو. آپ نے ذکر بھی کیا کہ آپ کے جو پردادا تھے
گرینڈ فادر وہ بھی پولیس میں تھے پاکستان بننے سے پہلے. تو آپ لیکن فارم میں پہلے کچھ اور لکھا ہوا ہے. تو میں نے ان سے یہ بات کی کہ سر میں سچ بات بتاؤں گی, یہ میری خواہش جو پہلے تھی وہ میری فیملی کی خواہش تھی, یہ میری خواہش ہے. تو کہتے ہیں اب آپ کون سی بات چاہیں گی, کیا اگر آپ کو ایک موقع دیا جائے تو آپ کس کے لیے کہیں گی کہ مجھے اس میں ایلوکیٹ کریں. انہوں نے جسٹ ایک کوشچن کیا, میں نے کہا سر میں پی ایس پی کے لیے کہوں گی. تو میرا یہاں سے پی ایس پی کا سفر سٹارٹ ہو گیا تھا. تو میڈم یہ اس پی ایس پی کے سفر کے دوران جب آپ تیاری کر رہی تھیں تو ان بٹوین سب سے کوئی ٹف سبجیکٹ جو آپ کو کون سا لگا, یا کون سا اسٹیپ تھا, کون سا مرحلہ تھا جہاں پہ آپ کو فیل ہوا کہ یہ سی ایس ایس میں بہت جو ہے یہ مجھے ٹف ٹائم دے رہا ہے؟ مجھے جب میں نے سٹارٹ کیا تھا تو سبھی سبجیکٹس کمپلسری آپشنل سبھی ٹف لگتے تھے. انگلش ایسے کرنے بیٹھتے تھے تو سمجھ نہیں آتی تھی یہ کیا ہے. اسلامیات پہ آتے تھے, پاک افیئرس پہ آتے تھے, کرنٹ افیئرس پر آتے تھے, آئی آر پر, پرشین پر, سوشیالوجی پر, ہر سبجیکٹ کا لگتا تھا یہ تو بہت ٹف ہے, یہ سب کیا ہے, یہ کس طرح سے ہوگا, مجھے نہیں, میں کیا کروں گی اس کا. اس کو بک کو بند کر دیا, دوسری بک سٹارٹ کر دی, اس پہ ٹف لگا, اس کو بند کر دیا. یہ کوئی 1 مہینہ اسی طرح سے چلتا رہا, بہت ٹف لگتا تھا یہ سب کیا ہے. پھر خود کو ایک چیز سمجھائی کہ میں پوری دنیا کا نالج جو ہے نا وہ اپنے دماغ میں نہیں ڈال سکتی, کیونکہ اللہ نے مجھے بہت چھوٹا سا دماغ دیا اور میں اس کو خراب نہیں کرنا چاہتی اتنی ڈھیر ساری چیزوں میں الجھ کر. تو پھر میں نے اس پہ بڑی چیزیں دیکھے, پاس پیپرز بھی دیکھے, لوگوں کے انٹرویوز بھی دیکھے, ویوز بھی سنے, کیا ہوتا کیا ہے. میں نے ساروں کو سائڈ پہ رکھا کہ جی ہر بندہ اپنی سکلز کے مطابق, اپنی ابیلٹی کے مطابق, اپنی جو اس کی لمیٹیشنز ہوتی ہیں, پلس پوائنٹس ہوتے ہیں, نیگیٹو پوائنٹس ہوتے ہیں, اس کے مطابق کام کرتا ہے. تو پہلے مجھے خود کو دیکھنا ہے کہ میرا پلس پوائنٹ کیا ہے, میں کتنی محنت کر سکتی ہوں, میری لمیٹیشنز کیا ہیں, میرا دماغ کہاں تک چیزوں کو ایبزارب کر سکتا ہے, میں اپنا اوپینین کیسے بناؤں گی, میں پازیٹیو ہوں, میں نیگیٹو ہوں. کیونکہ ہماری تھنکنگ کی یہ چیزیں جو پیپر میں نے تب فیل کی کہ یہ بہت ضروری ہے کہ ہم جو لکھ رہے ہیں نا وہ پازیٹیو ہے, وہ نیگیٹو ہے, وہ کیا امپیکٹ کریٹ کر رہا ہے. پھر میں نے وہ ساری چیزیں سائڈ پر رکھ کے پھر اپنی ابیلٹیز پہ غور کیا کہ میں کیا ہوں, میں کس حد تک محنت کر سکتی ہوں اور کس طرح سے محنت کر سکتی ہوں. پھر میں نے ایک اپنا ہی سٹائل ڈیولپ کیا, اس پہ میرا فوکس ہوتا تھا ریٹن کے اوپر. میں نے یہ چیز طے کر لی ہوئی تھی, یہ چیز میں نے سوچ لی ہوئی تھی کہ جتنا میں پڑھ سکتی ہوں, جتنی چیزوں کا انفارمیشن لے سکتی ہوں, جتنا نالج لے سکتی ہوں, یا جتنے اوپینین بنا سکتی ہوں, وہ اتنی ہوئی ہیں, وہ اس سے زیادہ نہیں بڑھ سکتی ہے. میں پوری دنیا کا نالج نہیں لے سکتی, میں بہت زیادہ فلاسفرس کو نہیں پڑھ سکتی, میں بہت زیادہ کتابیں نہیں پڑھ سکتی. یہ 1 یا 2 کتابیں ہیں کیونکہ میں افورڈ بھی نہیں کر سکتی تھی اتنی ڈھیر سی کتابیں. یہ ایک بک ہے, اس کو مجھے پڑھنا ہے, ساتھ میں نیوز پیپر پڑھ رہی ہوں, لوگوں کی باتیں بھی سن رہی ہوں, ادھر ادھر سے ہم لوگوں کو انفارمیشن نالج کہیں نہ کہیں سے چیزیں آ جاتی ہیں. اب میرا کام یہ ہے کہ مجھے اس کو لکھنا کیسے ہے. اب ایک میں ٹاپک پڑھ لیتی تھی, یہ ایک میں ایک سیکرٹ بھی بتا دوں کہ میں کیسے پاس ہوئی تھی. میں ایک ٹاپک پڑھ لیتی تھی اور اسی کو میں اسلامیات میں بھی ڈالتی تھی, ایسے میں بھی ڈالتی تھی, ہر جگہ پر. میں نے پرشین پڑھی, پرشین کو میں نے انگلش ایسے میں بھی کوٹ کیا, اس کے ریلیونٹ کوئی ایسی پوئٹری میرے مائنڈ میں آ جاتی تھی کہ یہ بڑا اس پہ جو نا وہ یہاں پر بڑا اچھا اس کا امپیکٹ بنائے گی, بڑا سوٹ کر رہی ہے اور اس سے ریلیٹڈ ہے. جو بات میں کہنا چاہ رہی ہوں یہ تو بڑے اچھے الفاظ میں فلانے شاعر نے بول دی ہوئی ہے. پھر میں وہ پرشین لکھتی تھی, اس کو پھر میں انگلش میں ٹرانسلیٹ کرتی تھی, 2 پین یوز کرتی تھی, پھر دیکھ کے خود بھی خوش ہوتی تھی اتنا زبردست لکھ لیا ہے. اور ساتھ میں میری پرشین کی تیاری بھی چلتی رہتی تھی, میری انگلش ایسے کی تیاری بھی چلتی تھی. پھر وہ جو ایسے کی چیزیں ہوتی تھی وہ ساری کی ساری میں اٹھا لیتی تھی, کرنٹ افیئر سے, پاک افیئر سے, وہ جتنا بھی میں پڑھتی تھی میں نے ان سارے سبجیکٹس کو نا ایک دوسرے سے ریلیٹ کر دیا ہوا تھا. ایک ٹاپک پڑھنا اس کو سبھی میں, کیونکہ آپ دیکھیں نا سی ایس ایس میں جتنے بھی سبجیکٹس ہیں نا کہیں نہ کہیں جا کے مل رہے ہوتے ہیں. جی بالکل, بیسیکلی آپ جو ہے جتنے امپرووائز کر رہی ہیں لٹریچر کو آپ ایک پیپر سے ایگزیکٹلی. تو میڈم جس طرح بار بار آپ ذکر کر رہی ہیں کہ فائنینشلی اتنا اسٹیبل فیملی نہیں تھی, بڑی ریجڈ اپروچ تھی کہ جاب کرنی ہے نہیں کرنی, تو جب یہ تیاری کر رہی تھیں ان بٹوین کہیں یہ فیل ہوا کہ اگر نہ سی ایس ایس ہوا تو کیا ہوگا, اور اگر جب ہو گیا تھا تو پھر فیملی کا ریئیکشن کیا تھا؟ میں آپ کو بتاؤں ہماری فیملی میں ایک سوچ کیا ہوتی تھی بیٹیوں کو لے کے, ان کو اچھا کھلاؤ, اچھا پڑھاؤ گریجویشن تک, بس وہی
اچھا پہناؤ ان کو. ہماری فیملی میں بیٹیوں سے بہت پیار کرتے ہیں, بہنوں سے بہت پیار کرتے ہیں, حد سے زیادہ پیار کرتے ہیں. میرے والدہ نے بہت مجھ سے پیار کیا, میرے بھائی بہت پیار کرتے ہیں, میں بہت لاڈلی ہوں, لیکن الاؤ نہیں کرتے تھے جاب کے لیے. یہ چیز مجھے پتا تھا کہ یہ, اور اگر مجھے